شیلا زہیب کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ اسے سوائے اپنی غلطی کے وہ کہیں سے بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس کا کیا قصور تھا؟ وہ حرف با حرف سچ کہہ کر گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی مانتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے سگریٹ کی طلب ہوئی تھی، پر زہیب کا خیال آتے وہ طلب سو چکی تھی۔ وہ کیا کرے، اس کے کمرے سے جائے یا نہیں، اسی کشمکش میں بیٹھی تھی۔ اینی، ہاں اینی سے بات کرتی ہوں۔ اسے فون کی تلاش میں نظریں دھڑائیں پر وہ کہیں نہیں تھا۔ زہیب اس کا فون اپنے پاس ضبط کر چکا تھا۔ جب اس کے ذہن میں پھر سے زہیب کی باتیں گھومنے لگی تھی، روتی ہوئی وہیں پر سر ٹکائے سو گئی تھی۔ زہیب اپنا غصہ ٹھنڈا کر کر کافی گھنٹوں کے بعد آرام کے گرد سے کمرے میں آیا تھا۔ شیلا کی حرکتوں و باتوں نے اسے ذہنی طور پر بہت تھکا دیا تھا۔ اس وقت وہ شیلا کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اسے لگا وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں جشن منا رہی ہو گئی، پر دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر آیا تو سامنے اس کو تمام تر حشر سامانیوں اور ہوش ربا سراپے میں بے ترتیب میں آڑا ترچھا لیٹا دیکھ کر دل نے پیٹ مسکی تھی۔ ایک آوارہ لٹ شیلا کے چہرے پر پڑی، اس کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ شیلا کروٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات اس کی رونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ وہ جو سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے کہنے میں وہ چلی گئی ہوگی، اور آج پہلی بار زہیب کو اپنی سوچ غلط ثابت ہونے کی خوشی ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں وہ بسنے لگی تھی یا بس گئی تھی۔ وہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکات کی وجہ سے وہ غصے میں تھا۔ اس کو یوں اپنے بیڈ پر پورے استحقاق سے سوتا دیکھ کر زہیب کو خود میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا، جیسے اس کی باتوں کا شیلا پر اثر مرتب ہوا تھا اور گواہی اس کا بکھرا ہولیا رویا ہوا چہرہ دے رہا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم اور پیاری لگتی ہو، زہیب نے کہہ کر سرد سانس بھری تھی۔ اس وقت اسے تکیہ اپنا رقیب لگ رہا تھا۔ وہ شیلا کے بکھرے ہولیوں کو خود میں سمیٹنا چاہتا تھا، پر اس کی انا اور اپنی عزت نفس کا سوچ کر خواہش تباہ کیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ان کتوں کو کیسے پتا تھا اس جگہ کا؟ سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ کر دیا اس سمیر شاہ نے۔ مجھے ہر حال میں اس کی بیوی اور بچہ یہاں چاہیے۔ باس گرا اٹھا تھا۔ سب برباد ہونے پر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اس کے غصے اور غم کا کوئی گراف نہ تھا۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ انجلینا ہیل کی ٹک ٹک کرتی اپنی باپ کے پاس آئی تھی، جو کئی بوتلیں شراب کی توڑ چکا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ سب برباد کر کر چلے گئے، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، اور تم سیر سپاٹوں میں لگی ہو۔ کچھ علم ہے تمہیں؟ او ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی سیر سپاٹوں پر نہیں گئی تھی، میں تو ان کو ڈھونڈ رہی تھی جنہوں نے یہ میچل کو بے دردی سے مارا ہے۔ تمہیں میچل کی ہی پڑی ہے، احمق لڑکی، وہ تو مر گیا، اب ہماری باری لگ رہی ہے۔ تم بجائے کوئی اور تدابیر کرنے کے ان کو ڈھونڈنے میں نکلی ہوئی ہو، جبکہ جانتی ہو وہ کبھی نہیں ملیں گے۔ باس کا آج الگ ہی غصہ تھا۔ تم آج ہی یہاں سے کینیڈا چلی جاؤ۔ نو نیور ڈیڈ، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ انجلینا تب اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اور جاؤ، فوراً سے سامان پیک کرو، جا کر اپنے ماموں کو بتاؤ جب تک تم یہاں رہو گی مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میں یہاں اس سمیر شاہ سے نپٹوں گا۔ ڈیڈ، یہ سارا کچھ اس شیر نے کروایا ہے۔ انجلینا سوچ کر بولی، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ شیر نے کروایا ہے، یہ لوگ اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، پر پھر بھی شک انہی پر جا رہا ہے۔ اس شیر کو تو میں دیکھ لوں گا، پر پہلے تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ جاؤ اور وہاں جا کر مجھ سے رابطہ کرنا۔ باس جلد از جلد اپنی بیٹی کو ان سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا وہ لوگ انجلی کو نہ پکڑ لے۔ اس کا سب کچھ برباد کر کے اب وہ اس کا حساب کرنے والے تھے۔ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا، تبھی وہ منصوبے بناتا، اس کو یہاں سے بھیج رہا تھا۔ جانتا تھا اس کا سالہ ڈان ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ پر ڈیڈ، انجلینا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ جاؤ فوراً، خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے اور تم ہو کے… باس غصے سے دھاڑا تھا۔ انجلینا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اختر، جاؤ اور اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آؤ، پر دھیان رہے اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہارا خاندان ختم کر ڈالوں گا۔ جی باس۔ اختر، جو اس کا خاص ملازم تھا، اس کی دھمکی پر ہڑبڑا اٹھا تھا۔ جلدی سے باہر نکل کے ایک نمبر پر کال کر کر سب بتا دیا۔ سامنے سے تسلی بخش جواب سن کر اختر طنزیہ مسکرایا، جا کر گاڑی میں بیٹھ کر انجلینا کا انتظار کرنے لگا۔ مہم اور حسان احمد کے بلانے پر اس کی طرف آئے تھے، جہاں پہلے سے سمیر موجود تھا۔ وہ لوگ بیٹھے کچھ پلان بنا رہے تھے کہ ان کا یہ آخری وار ہونا تھا۔ اس کے بعد باس کا قصہ تمام۔
جس کی وجہ سے احمد کی ملانی اسمیر کو مانو گھر سے دور تھی۔ اس کے کتے خاک چھانتے پھر رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے جب اختر کی کال آئی تھی۔ احمد نے سن کر سب کی طرف دیکھا تھا۔ مچھلی کو پھانسنے کی ترکیب بنا رہے تھے، خود ہی آ رہی ہے جال میں پھنسنے۔ احمد کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ سالے صاحب اختر کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے، ہم مس انجلینا کو کرتے ہیں۔ احمد کی بات پر ہی سب سمجھ گئے تھے۔ سمیر اپنی فیملی کو لے کر فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت یہ بات باس کی کیا حالت ہوگی۔ سب سے پہلے اسے اپنی فیملی کو سیف جگہ پہنچانا تھا، اس لیے وہ سومی سجل اور بوا کو لے کر وہاں آ گیا تھا، جبکہ ایمان بھی محفوظ جگہ پر تھی۔ اب وہ لوگ آرام سے باس کو جال میں پھنسا کر پکڑ سکتے تھے۔ سمیر نے ان کو ہدایت دیتا اپنی ٹیم کے ساتھ اختر کے گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد باس نے اختر کو نہیں چھوڑنا تھا، تو وہ لوگ اس کی فیملی کو سیف کرنا چاہتے تھے۔ حسان اور مہام بھی اختر کی بتائی گئی لوکیشن کو ٹریس کرتے وہاں سے روانہ ہوئے تھے، جبکہ احمد آج شیر دل سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے اس کی ملانی کو ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی پر ایمان کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ شیری سے اپنے باہوں میں بھر کر کمرے میں لایا تھا، فوراً سے لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اس نے وجہ سٹریس بتائی تھی، کچھ دوائیاں دے کر چلے گئی تھی، کچھ گھنٹوں بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ کوشش کرے اسے پھر سے کوئی پریشانی نہ دی جائے، نہیں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ شیر نے اس طرح لایا اور ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر اچھی طرح شیر دل کو جانتی تھی، تبھی یہاں چلی آئی تھی۔ ایمان کو ہوش و خور سے بیگانہ دیکھ کر اسے خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر ایک ضروری کام پر نکل گئے تھے۔ شیر دل شانی کو وہیں چھوڑ کر خود محل آ گیا تھا۔ اسے اپنی گنڈی کی فکر ستا رہی تھی۔ کام ضروری نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ ایک گھنٹے بعد وہ واپس لوٹ آیا تھا، پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ایمان کے کمرے میں آ کر دیکھتا پر وہ ہنوز لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کے ایمان کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے، پر وہ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اس لیے وہ صوفے پر ایک ٹانگ فولڈ کیے بیٹھا مسلسل ایمان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ حتمی فیصلہ کر کر وہ اٹھا تھا، کپ میں کافی کا آخری گھونٹ بھر کر ٹیبل پر رکھا، سست روی سے چلتا پھر سے ایمان کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک لمبی سانس فضا کے سپرد کی تھی، پھر بے دھڑک پہلے کی طرح دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ سامنے وہ کھلے بالوں میں بلیک کٹ گردن تک اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ شیر دل غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے جب وہ آیا تو اس کا دوپٹہ سر پر تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر خود اس کا دوپٹہ سر سے اتارا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے بنا کوئی غلط نگاہ ڈالے دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا تھا اور بلینکٹ کو صحیح کرتا اپنے بے لگام ہوتے دل کی دھڑکن کو ڈپٹتا باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ اب آ کر غور سے اس کی بند پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ نظر بھٹک کر روئی جیسی گالوں پر آ رہی تھی، وہاں اس کی چھوٹی سی ناک پر اٹک گئی تھی۔ نظروں کا مرکز وہ نوز پن تھی جو چمک رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک میں چمکتا ڈائمنڈ لاگا خوبصورت لگ رہا تھا۔ دل نے بیٹ مس کی تھی، وہ آہستہ چلتا دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ نظریں بھٹک کر اس کے لبوں پر ٹکی تھی، گلابی کٹاؤ دار لب آپس میں پیوست تھے۔ دل نے چھونے کی اپیل کی تھی۔ شیر دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ گئی تھی جب نظر اس کی ٹھوڑی کے خم پر آن ٹھہری تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اس نے آنکھیں بند کر کر خود کو باز رکھا تھا کہ دل کیا اس خم پر اپنے تشنا لب رکھ کر اس کے وجود کو خود میں بھیج لے۔ وہ سراپائی قیامت بغیر حجاب کے اس کے سامنے اس کا صبر آزما رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش کا ہی نتیجہ تھا کہ ایمان کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ نظریں چھت پر لگے فانوس پر گئی تھی۔ وہ بے سود پڑی چھت کو گھور رہی تھی کہ اسے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئی۔ ایمان نے لیٹے لیٹے ہی تھوڑا سا سر دائیں جانب کر دیکھا تو سامنے شیردل اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ لمحے میں ایمان کے حواس بحال ہوئے تھے۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نقاہت زدہ آواز میں ایمان بولی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود کو کمرے میں دیکھ کر بے یقینی کی کیفیت میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اپن گنڈی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ اپن کو گوارا نہیں ہے۔ شیردل ہی اپنی ہرنی کو لایا ہے۔ شیردل اپنی نیلی آنکھیں اس کی سفید بے داغ چہرے پر گاڑے گمبھیر آواز میں بولا تھا، جبکہ ایمان اس کے سامنے بغیر حجاب کے سفید پرتی کھول کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ کتنا دیدہ دلیری سے دیوار سے ٹیک لگائے اس کے چہرے کو دیکھ کر روح کی پیاس بجھاتا اس کی حرکات سکنات کا باغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی تپش اور اس کے بغیر پلک جھپکائے دیکھنے پر ایمان نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر چور نظروں سے اسے دیکھا تھا جو ہنوز کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو کچھ غلط شدید ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اپنا چہرہ چھپائے سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی پیٹھ دیوار سے لگائے ایک ٹانگ کا گھٹنا فولڈ کیے
भारी बूट में मुकीद पैर दीवार पर जमाए, दूसरा फर्श पर टिकाए खड़ा था। इसके लंबे बाल पौनी में कैद थे। 6 फीट से निकलता कसरती जिस्म में चौड़े शानों के साथ वसी सीने से पर बाजू बांधे वो ईमान को कंफ्यूज कर गया था। ईमान को यकदम से घबराहट ने आन घेरा था। वो इसको स्टैचू बना देख यहाँ वहां देखती भागने का सोच रही थी। सोचना भी मत। इससे पहले कि इसकी पांव फर्श को छूते, शेर दिल की गंभीर आवाज पर इसने सहम कर देखा। ईमान को किसी गैर के सामने खुद को बेपर्दा देखकर आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। मैं अहमर को बताऊंगी, बोलते हुए इसके आंसू मोतियों की तरह गालों पर फिसलकर गोद में गिरे थे। शौक से, पर खबरदार जो तुम्हारे पांव फर्श पर पड़े तो वापस लेटो। शेर दिल बारोब लहजे में बोलकर ईमान को मुकम्मल बेबस कर गया था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुम क्यों आई मेरे कमरे में? जब अच्छी तरह जानते हो कि मैं निकाब करती हूँ, फिर भी तुम चले आए। ईमान ने पांव ऊपर समेट कर टांगों के गिर्द बाजू बांधकर सर इन पर टका दिया था। मैं क्यों करूं शर्म? जब तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो मैं इतना तो हक रखता हूँ कि तुम्हें देख सकूं। शेर दिल लापरवाही से बोला था। तुम गैर महरम हो, अहमर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी सारी बातें मैं इससे बताऊंगी। तुम बहुत बुरे इंसान हो। ईमान हिचकियां भरती बोली थी, जबकि शेर दिल के दिमाग में डॉक्टर की बातें घूमने लगी थी। ए हरनी, रोना बंद कर। शेर दिल दीवार से हटकर खड़ा हुआ, ऐसे बोला कहीं फिर ना तबीयत बिगाड़ ले। सुना नहीं? इसको अमल न करता देख, शेर ने कहा था। नहीं सुना, निकलो तुम यहाँ से। ईमान इसी तरह रोती बोली, जबकि शेर दिल ने इसके हिचकोले खाते वजूद को देख लब सख्ती से पेवस्त किए थे। तुम गैर महरम हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। क्यों बार बार मेरे सामने आकर मेरी तजलील करते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो अहमर है मेरा शोहर, फिर क्यों मुझे टॉर्चर करने चले आते हो? ईमान दुख भरे लहजे में बोली थी कि शेर दिल को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ था। इसके आंसू इसकी जान निकालने के साथ इसके अल्फाज इसके अंदर सरशारी भर गए थे कि वो लम्हे में इसके सर पर पहुंचा था। तो तुम महरम बन जाओ ना, बनोगी मेरी महरम? शेर दिल मध्यम आवाज में बोला कि ईमान ने आंसू से तर चेहरा उठाकर इसे देखा। मैं मरना पसंद करूंगी। मेरा महरम, मेरा शोहर, मेरा साहिबान अहमर दुरानी है। आई समझ? इसके दिल जलाने वाली बात पर ईमान यकदम चीख पड़ी थी। इसका जब जवाब दे गया था। वो कब से इस फजूल शख्स की बातें सुन रही थी। दफा हो जाओ यहाँ से। ईमान अपना सर पकड़कर चलाई थी इस पर। ए गुंडी, टेंशन नहीं लेने का। उसकी हालत देखकर बजाय जाने के इसके पास बैठा था कि ईमान उछलकर इससे दूर हुई थी। शेर दिल के बेड पर बैठने पर ईमान को अपना दिल यकदम बंद होता महसूस हुआ था। तो तुम उठो यहाँ से, यही तो मेरी जगह है, तुम्हारे करीब, बहुत करीब। शेर दिल इसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज में बोला था, जबकि ईमान की हालत अब बुरी तरह खराब होने लगी थी। वो गहरे गहरे सांस लेती दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े हुई थी। नहीं, वो खौफ से बस इतना ही बोल पाई थी, तुम्हें एक जादू दिखाऊं? जबकि ईमान हिरासा नजरों से इसे देख रही थी। नहीं, चलो दिखा देता हूँ अपनी हरनी को। शेर दिल कहकर बेड से उठा और ड्रेसिंग टेबल की जाना बढ़ा था। खुद को आईने में देखकर एक सीटी बजाई थी इसने। जब नजर ईमान की अक्स पर पड़ी, जब अब उलझन भरी नजरों से इसे देख रही थी, शेर ने बेबाकी से आंख विंक की थी कि मां ने इसकी हरकत पर सटपटाते नजरों का जाविया बदला था। अच्छा तो अब देखो जादू। शेर दिल ने पलट के इसे मतवजा किया था। इसके सामने अपनी आंख से नीले लेंस निकाले थे। ये आंखें? ईमान की सुनहरी आंखों में हैरत दर आई थी। इसे ये आंखें जानी पहचानी सी लगी थी। शनाख्ताई की रमक ने फौरन बताया था कि वो शॉक्ड हुई थी कि ऐसी आंखें तो अहमर की हैं। फौरन से दिमाग में अहमर का जुमला गूंजा था, तुम जिनमें हो वो तुम्हारे अपने हैं। जबकि शेर दिल मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शोहर से मिलती है ना? शेर दिल ने इसका जुमला मुकम्मल किया था। ईमान ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। और जादू दिखाओ? शेर दिल ने फिर से सवाल किया। ईमान ने हैरत से पलकें झपकी थी। ये जादू काफी बड़ा और शौक भी, और तुम खुद को तैयार कर लो। इसकी बात पर ईमान ने नासमझी से देखा था। आंखें बंद करो, शेर दिल ने कहा। नहीं, चलो तुम्हारी मर्जी। शेर दिल ने कंधे झुकाए थे जब इसने ईमान के सामने अपने लंबे बालों वाली विग निकाली थी। ईमान की आंखें फैली थी, जबकि शेर दिल ने मुस्कुराते हुए वो विग हवा में लहराई थी। वहीं खड़े होकर बिना देखे ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी थी। उफ गुंडी, आंखों से खाना है क्या? शेर दिल ने इसकी आंखों के हैरत से फैलने पर चोट की थी, जबकि ईमान तो इसके बालों को देख रही थी। ब्राउन कलर के बाल बेतरतीब माथे पर बिखरे थे
बाल तुम्हारे शोहर की तरह है ना? शेर दिल ने अब की बार भी जुमला मुकम्मल किया था, जबकि ईमान का दिल स्पीड पकड़ चुका था। धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो रोना भूलकर इसका जादू देख रही थी, जो वाकई जादू था कि पहले आंखें फिर बाल, अब सबसे बड़ा जादू। मैं तो कहता हूँ आंखें बंद कर लो। शेर दिल ने अब की बार मशवरा दिया, पर जवाब नदर था। शेर दिल ने अपने हाथ दाएं जानब कान के नीचे ले जाकर उंगली की पोरा से एक पतली सी जिल्द को खींचा था कि वो बड़े एहतियात से फेस पर चढ़ाकर किसी दूसरे इंसान की शक्ल का मास्क उतार चुका था। यहाँ लगा था ईमान को धचका, साथ झटका और शॉक्ड। अहमर, ईमान सरगोशी में बोली थी, जब वो ईमान को देखकर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया था। साथ ही मास्क को अपनी नजरों के सामने कर ईमान को देखा था, तब दोनों हाथ चेहरे पर रखकर बार बार पलके झपक कर यकीन करने की सही कर रही थी। अहमद ने दोबारा से आंख विंक कर इसको यकीन को पुर यकीन बनाया था। मास्क पास पड़े टेबल पर रखकर वो पॉकेट में हाथ डाले अब असली हालत में ईमान के सामने खड़ा था, जबकि चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मौलानी, लहजा बदला था, वही बारोब सहर तारी करने वाली आवाज। अहमद ने आंच देते लहजे में ईमान को पुकारा था। इस आवाज पर ईमान का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। हाँ, तो ये वही आवाज थी, इसके भूरे बिल्ले की आवाज। सामने भी तो वही खड़ा था इसका बिल्ला, मतलब भूरा बिल्ला शेर दिल था। शेर दिल भूरा बिल्ला, मतलब अहमद। ईमान खुद से बड़बड़ाई थी, जबकि इसकी बड़बड़ाहट अहमद सुन चुका था। ईमान झटके से पीछे गिरी थी, गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। इसे सदमा ही इतना शदीद लगा था कि वो दिल पर हाथ रखती आंखें बंद कर गई थी। बंद आंखों से मोती टूटकर बाहर आ रहे थे, जबकि अहमद तड़प कर इसके पास पहुंचा था।